الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم پڑھیں گے چند مشہور تلمیحات اور ان کی وضاحت کریں گے، کیونکہ یہ 5 نمبر کا MCQs میں آپ کو سوال آتا ہے کہ تلمیحات کے مطالعہ کی پہچان کرنی ہوتی ہے کہ اس میں تلمیح کون سی ہے۔ تو آج ہم یہاں پہ دو مشہور تلمیحات ہیں، ان کی وضاحت کریں گے، ان کا پس منظر بھی یہاں پہ ڈسکس کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ تلمیح ہے آب حیات، آب خضر، آب حیواں، آب بقا اور چشمہ ظلمات۔ تو یہ ساری جو تلمیحات ہیں، تمام تلمیحات یہ دراصل پانی کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور وہ پانی خاص طور پر جس کے متعلق مشہور ہے کہ اسے جو بھی پی لیتا وہ کبھی مرتا نہیں ہے اور قیامت تک کے لیے وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ چشمہ ایک لمبے اندھیرے راستے کے بعد آتا ہے اور ایسے گھنے تاریک جنگل میں ہے جہاں دن کے وقت بھی گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا رہتا ہے، اور اس جنگل کو ظلمات بھی کہا جاتا ہے، اور اسی حوالے سے آب حیات کے چشمے کو چشمہ ظلمات بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح دوسری جو تلمیح ہے وہ ہے حضرت خضر کا نام لے کر حوالہ دیا جاتا ہے، سکندر کا نام لے کر جو ہے وہ بھی حوالہ دیا جاتا ہے اشعار کے اندر۔ تو ان کی وضاحت بھی ہم کر لیتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں وہ روایتی طور پہ وہ بزرگ ہیں جو قیامت تک زندہ ہیں اور بھولے بھٹکوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق یہ وہ مشہور ہستی ہیں جنہوں نے آب حیات پی رکھا ہے۔ اور اسی طرح یہ جو سکندر ہے اس کے بارے بھی مشہور ہے کہ اس کی بھی آب حیات تک رسائی ہوئی تھی، حضرت خضر علیہ السلام سے اس کی ملاقات ہوئی تھی، وہ ان کو وہاں پہ لے کے گئے تھے، لیکن وہاں پہ جب اس نے ان لوگوں کا حال دیکھا جنہوں نے آب حیات پیا ہوا تھا، تو کیونکہ ان کو موت نہیں آ رہی تھی، وہ بڑھاپے کی شکل میں تھے، تو اس نے پینے سے انکار کر دیا۔ تو سکندر جو ہے بیسیکلی یہ یونان کا ایک عظیم حکمران تھا، اور اس نے 12 سال کی قلیل مدت میں اس وقت کی جو معلومہ آدھی دنیا ہے اس کو فتح کر لیا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ سکندر کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے بھی ہوئی تھی، اور سکندر نے آب حیات پینے کی ان سے خواہش کا اظہار بھی کیا تھا۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام جو تھے وہ انہیں ساتھ لے کر آب حیات کے چشمے کی طرف روانہ ہوئے، اور یہ بحر ظلمات جو ہے، یعنی کہ ظلمات اندھیرے والا جو جنگل تھا، وہاں یہ جب پہنچے تو یہ ہمت ہار گیا سکندر، اور راستے ہی سے واپس آ گیا۔ ایک روایت تو یہ ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ آب حیات کے چشمے تک وہ پہنچ گیا تو آپ نے دیکھا کہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ چشمے کے کنارے سسک اور گھسٹ رہے ہیں، اور سکندر نے لوگوں کو ماجرا پوچھا تو حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس چشمے کا پانی پی لیا ہے اور اب ہمیشہ یہ زندہ رہیں گے۔ تو ان کی عمر تو بڑھ گئی ہے، مگر بڑھاپے اور ضعیفی کی وجہ سے ان کا یہ حال ہے کہ اب وہ مر نہیں سکتے، مگر سسک کر اور گھسٹ کر جی رہے ہیں۔ تو اس پر سکندر نے کہا کہ میں ایسی زندگی نہیں چاہتا، چنانچہ وہ چشمے پر پہنچ کر بھی آب حیات پیے بغیر وہاں سے واپس آ گیا۔ اسی طرح یہ آتش نمرود، نار نمرود اور گلزار خلیل، گلزار ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، یہ تلمیحات استعمال ہوتی ہیں اشعار کے اندر، اور یہ تمام تر تلمیحات جو ہیں نمرود کی طرف سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کے واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ نمرود اپنے وقت میں عراق کا بادشاہ تھا اور خدائی کا مدعی تھا، یعنی دعویٰ کرتا تھا کہ وہ خدا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے توحید الہی کی طرف بلایا، اور اس حوالے سے ان کا نمرود کے ساتھ مناظرہ بھی ہوا، جس میں اسے لاجواب ہونا پڑا، مگر ہدایت کی راہ اس نے پھر بھی قبول نہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے، انہوں نے نمرود کی قوم کے ایک جشن کے موقع پر اس قوم کے مندر میں گھس کر اس کے تمام بت جو تھے وہ پاش کر دیے، توڑ دیے، اور ان تمام باتوں کی وجہ سے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت ترین سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک میدان میں لکڑیاں جمع کر کے آگ جلوائی، اور جب وہ آگ اس طرح دہکنے لگی کہ اس کی تپش کئی میل سے بھی محسوس کی جا سکتی تھی، تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینکوا دیا، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ آگ بظاہر آگ ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو گئی، اور اس میدان میں آگ کے بلاؤ کے بجائے ایک چمن لہلہانے لگا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کے لو سے اس طرح صحیح سلامت نکل آئے کہ ان کا بال تک بھی نہ ہوا،
اور ان کے جسم پر آگ یا اس کی تپش یا جلن کا ہلکا سا نشان بھی موجود نہ تھا۔ چنانچہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلزار بن گئی اور ان کا لقب خلیل اللہ بھی ہے۔ اس لیے اس واقعے کی طرف اشارہ کرنے کے لیے گلزار ابراہیم اور گلزار خلیل کی تلمیحات جو ہیں وہ استعمال کی جاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم مزید جو ہے جو تلمیحات اور ان کی وضاحت کے لیے ویڈیو بنائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔